السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت اعمش رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر پاخانہ کر دیا۔ وہ پاگل ہو گیا اور ہر وقت کتوں کی طرح اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر وہ لعنتی مر گیا تو اس کی قبر سے بھی کتے کی بھونکنے کی آوازیں آتی تھی۔ اس لیے دوستو، صحابہ کی گستاخی سے بچیں۔ دوستو، حضرت ابو بکر صبرانی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا اور جہم بن صفوان جیسے بدعتی کی راہ پر چلتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی نے اس بدگو کو خواب میں دیکھا کہ وہ ننگا ہے، اس کے سر اور شرم گاہ پر ایک چھوٹا سا سیاہ چیتڑا ہے۔ اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو بکر، قیس اور عوان بن آصر جیسے نصرانیوں کے ساتھ کر دیا۔ انا للہ انا للہ۔ دوستو، ایک اور شخص کا بیان ہے کہ میرا ایک پڑوسی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ کانا نظر آ رہا ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخی کی، اس کی پاداش میں میرے اندر یہ نقص پیدا کر دیا گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اس آنکھ پر رکھ دیا جو کہ غیب تھی۔ دوستو، شیخ احمد بن محمد دمیاقی مشاہیر علماء میں سے ہیں۔ 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے نکلا۔ اس سال بڑا قحط پڑ رہا تھا۔ میں نے مصر سے 2 اونٹ خریدے اور انہی کو لے کر اپنی والدہ کے ہمراہ حج پر چلا گیا۔ حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد جب میں نے مدینہ منورہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو قضائے الہی سے دونوں اونٹ مر گئے۔ میں سخت پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ پریشانی کے عالم میں آپ نے شیخ صفی الدین احمد قشاشی رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا اور اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے میرا حال سن کر تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا اور پھر فرمایا کہ تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کو جا اور جس قدر ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے احوال خدا تعالی کے حضور پیش کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر گیا اور جو کچھ شیخ نے فرمایا تھا اس پر میں نے عمل کیا۔ اس کے بعد میں نماز ظہر سے قبل ہی مدینہ واپس آ گیا۔ باب رحمت کے پاس وضو کر کے مسجد شریف میں گیا۔ وہیں اپنی والدہ کو چھوڑ کر قبر حضرت حمزہ کی زیارت کو چلا تھا۔ ماں نے جب مجھ کو دیکھا تو کہا کہ یہاں ایک شخص تیرے بارے میں مجھ سے معلوم کر رہا تھا، جا اور اس کو تلاش کر کے اس سے ملاقات کر لے۔ میں نے کہا وہ شخص کہاں ملے گا؟ ماں نے کہا مسجد شریف کے آس پاس تلاش کر۔ چنانچہ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سفید ریش بڑا روبدار شخص کھڑا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، مرحبا یا شیخ احمد۔ میں نے احترام کے ساتھ ان کو بوسہ دیا۔ پھر انہوں نے از خود کہا کہ تو مصر کا سفر کرنا چاہتا ہے نا؟ میں نے کہا حضرت میں کس کے ساتھ سفر کروں؟ انہوں نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، میں کسی کے ساتھ کرایہ طے کر کے تجھے روانہ کر دوں گا۔ ان کے حکم کے مطابق میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھ کو مصر کے قافلہ حجاج کے پاس لے گئے اور ایک مصری خیمے کے اندر گئے۔
میں بھی ان کے پیچھے خیمے میں چلا گیا۔ شیخ نے خیمے والے کو سلام کیا، خیمہ والا کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے احترام سے شیخ کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ شیخ نے خیمے والے سے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ تو شیخ احمد اور ان کی ماں کو اپنے ساتھ مصر پہنچا دے۔ اگرچہ اس سال اونٹ اور کرایہ بہت گران تھا، پھر بھی اس مصری نے ہم کو مصر پہنچانا منظور کر لیا۔ شیخ نے جب مصری سے کرایہ کی رقم دریافت کی تو مصری نے شیخ سے کہا کہ آپ جو چاہیں کرایہ طے کر دیں، مجھ کو منظور ہے۔ شیخ نے کرایہ متعین کر کے اس کی بیشتر رقم اپنے پاس سے ادا کی اور میں جا کر اپنی ماں کو اور تمام سامان سفر کو لے کر آیا۔ مصری سے یہ بات بھی میں نے طے کر لی تھی کہ باقی کرایہ مصر چل کر دوں گا۔ شیخ نے مصری کو نصیحت کی کہ میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد شیخ رخصت ہوئے۔ میں بھی ان کے ہمراہ مسجد نبوی تشریف لایا۔ وہاں آ کر شیخ نے حکم دیا تو پہلے مسجد میں داخل ہو۔ چنانچہ میں داخل ہو کر شیخ کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آئے۔ میں خیمے والے کے یہاں گیا، شیخ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں شیخ کو نہیں پہچانتا، میں نے پہل ان کو دیکھا تھا۔ جب ان کو میں نے دیکھا تو مجھ پر بڑا رعب غالب آ گیا تھا۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے بزرگ کو پھر کبھی نہ دیکھا۔ آ کر شیخ صفی الدین احمد رحمت اللہ تعالی جو ان کے پیر تھے ان سے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح تھی، مجسم ہو کر تیری رہنمائی کے لیے آئی تھی، پھر غائب ہو گئی تھی۔ دوستو حوالے کے لیے آپ کتاب موت کا جھٹکا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قصہ موت کا جھٹکا اس کتاب سے نقل کیا گیا ہے، اور یہ بعید بھی نہیں، ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی رہنمائی فرمائی ہو۔ دوستو حضرت خلیفہ بن سلیمان عصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ طاعون فتیات کے سال میں مجھے ایک عورت نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ابھی وہ گھر میں ہی پڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو دفنایا نہیں تھا کہ اچانک ہم نے رات کو ایک خوفناک آواز سنی۔ میرے ساتھ میرا ایک کم عقل لڑکا بھی تھا، وہ بھی دہشت زدہ ہو کر آگے میری چادر میں گھس گیا اور میرے جسم سے بالکل چمٹ گیا۔ خوفناک آواز مسلسل جاری تھی اور ہمارے قریب آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی دیوار پھاند کر ایک کٹا ہوا سر داخل ہوا اور وہ آواز دے رہا تھا، اے فلاں، جہنم کی خوشخبری سن لے، تو نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا تھا۔ یہ کہتا ہوا وہ میرے شوہر کی لاش کے پاؤں کی طرف سے داخل ہو کر سر کی جانب سے نکل گیا، پھر سر کی جانب سے داخل ہو کر پاؤں کی جانب سے نکل گیا اور آواز دیتا رہا کہ اے فلاں، جہنم کی خوشخبری سن لے۔ اس کے بعد وہ سر بہر جانے کے لیے دیوار پر چڑھا۔ اس وقت بھی وہ وہی آوازیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ بہت دور نکل گیا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ حوالے کے لیے من عاش بعد الموت مترجم دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ ممکن بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، یعنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی دی یعنی اس کے زندہ رہنے میں اس کی مدد کی، وہ مر رہا تھا، اس کو خون عطیہ کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ دوستو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات کے بعد کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بانس کے گھر میں نہایت آرام اور سکون سے ہیں، ان کے ہمراہ مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا اسی طرح کے بانس سے وہ مکان بنا ہے جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ دوسری ہی چیز ہے۔ وہ بانس ایسا ہے کہ موتی اور یاقوت سے پرویا ہوا بڑا عجیب بانس ہے۔ دوستو، حضرت حامد بن یحییٰ بن سلیم رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے کہ مکہ میں ایک خراسانی شخص تھا۔ یہ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس محفوظ رکھتا اور بوقت ضرورت دے دیتا تھا۔ ایک شخص 10,000 اشرفیاں اس کے پاس امانت رکھ کر کہیں چلا گیا۔ اسی دوران خراسانی کی موت ہو گئی اور اس نے امانت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، کیونکہ اولاد اس کی امانت دار نہیں تھی۔ امانت زمین میں دفن تھی اور وہ مر گیا تھا۔ جب امانت کا مالک آیا تو مرحوم کے بیٹوں سے پوچھا، سب نے لا علمی اظہار کی۔ آخر کار اس نے علماء کی طرف رجوع کیا۔ علماء نے کہا کہ خراسانی کی امانت داری دیکھ کر ہم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ شخص جنتی تھا، اور ہم کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اہل جنت کی روحیں زمزم میں جمع ہوتی ہیں۔ جب آدھی رات گزر جائے تو زمزم کے پاس جا کر کنارے پر کھڑا ہو جا اور خراسانی کو آواز دے اور اس سے امانت کے بارے میں دریافت کر، امید ہے کہ وہ کوئی جواب دے گا۔ چنانچہ وہ زمزم پر گیا اور اس نے 3 بار خراسانی کو آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ ناکامی کا حال واپس آ کر انہی علماء سے کہا تو سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ علماء نے کہا کہ افسوس، ہمارا گمان ہے کہ وہ خراسانی دوزخی ہے، اس لیے اہل جنت کی روحوں میں اس کی روح نہیں۔ اچھا، اب تو یمن کی طرف جا، وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے جس کو باہوت کہتے ہیں، اس میں دوزخیوں کی روحیں جمع رہتی ہیں۔ وہاں جا کر آدھی رات کو آواز دے، وہاں جواب ملے گا۔ وہ شخص وہاں گیا اور خراسانی کا نام لے کر پکارا اور اپنا نام بھی لیا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ پہلی ہی آواز میں خراسانی نے جواب دیا اور امانت کے بارے میں کہا کہ تیری اشرفیاں میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہیں۔ اس نے آ کر چوکھٹ کے پاس زمین کھودی تو امانت نکل آئی، اور خراسانی نے جو بات بتائی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ ابن ابی دنیا کتاب الحکایات اور موت کا جھٹکا، آپ اس قصے کا حوالہ اس میں دوستو محترم محمد حسین صاحب میں لکھتے ہیں کہ ملتان کے قریب ایک اسٹیشن شیر شاہ نامی ہے۔ چند سال ہوئے وہاں پر ایک اسٹیشن ماسٹر متعین تھا، جو کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر ہمیشہ پٹی باندھے رکھتا تھا۔ وہ دن میں 2-3 بار پٹی کھول کر اپنی ہتھیلی کو چاٹ لیتا تھا۔ کسی دوست کے بے حد اصرار پر اس اسٹیشن ماسٹر نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ یوں تھا کہ ملازمت میں آنے سے پہلے میں پیشہ ور کفن چور تھا۔ جو مردہ صبح دفن ہوتا، میں رات کو قبر کھود کر کفن نکال لیتا اور دھو کر فروخت کر دیتا۔ ایک رات میں نے ایک قبر کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مردے کا منہ کھلا ہوا ہے اور قبر کی چھت میں سے قبر کے مردے کے منہ میں پانی کے قطرے گر رہے ہیں، حالانکہ قبر کے بہر تمام جگہ خشک تھی، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ قبر کے اندر بڑھایا تو وہ پانی اتنا خوشبودار تھا کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی خوشبودار نہیں۔ پھر میں نے وہ پانی چکھا تو وہ اتنا لذیذ تھا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی لذیذ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اس برے فعل یعنی کفن چوری سے سچی توبہ کر لی۔ اب حالت یہ ہے کہ پانی تو کب کا ختم ہو چکا ہے، لیکن ہتھیلی پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ دن میں 2-3 بار اس ہتھیلی کو چاٹ لیتا ہوں، نہ خوشبو میں کمی آتی ہے اور نہ لذت میں کمی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی تو ہے جنت کی خوشبو اور جنت کا پانی۔ اللہ اللہ۔ دوستو، اسی طرح ہمارے ایک بہت ہی مشہور بزرگ کو معدے کے السر کی وجہ سے
پاخانے کے راستے خون آنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ ان کی حالت خاصی تشویشناک ہو گئی، ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی باقاعدہ بند ہو گئی، جس کی وجہ سے سرجن نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ سارے متعلقین اور معالج مایوس ہو گئے۔ میں ان کے بستر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے 6 کلمے پڑھے اور پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی دل کی حرکت بند ہو گئی، نبض ختم ہو گئی اور طبی لحاظ سے موت واقع ہو گئی۔ ان پر 8 منٹ تک یہ کیفیت طاری رہی، جس کے بعد انہوں نے پھر پہلے کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ میں کھڑا ہوا حیرانگی سے ان کی حالت دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ان کے دل کی حرکت باقاعدہ چلنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ ان کا کامیاب آپریشن کیا گیا اور 5ویں دن وہ چھٹی لے کر چلے گئے۔ جب وہ اسپتال سے رخصت ہونے لگے تو میں نے علیحدگی میں موت نما بے ہوشی کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 فرشتے مجھے جنت البقیع میں لے گئے اور مجھے میری قبر کی جگہ دکھائی۔ اسی اثنا میں ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو مزید مہلت دے دی ہے۔ چنانچہ مجھے واپس نشتر ہسپتال لایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے جنہوں نے اللہ کو خوش کیا ہوتا ہے۔ اللہ مرنے سے پہلے ہی انہیں خوشخبریاں سنا دیتا ہے کہ بھئی آگے آئیں، آپ کو یہ ملے گا۔ اس لیے دوستو اللہ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں۔ دوستو اسی طرح ڈاکٹر نوازش علی بھٹا وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں آنکھوں کے سرجن تھے۔ بہت ہی نیک انسان اور اللہ والے تھے۔ ان کو جگر کی بیماری کی وجہ سے یرقان ہو گیا۔ بیماری اتنی بڑی کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ میں ان کے پاس ہی موجود تھا۔ دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے اور سانس بھی ختم ہو گئی ہے۔ طبی علم کے مطابق ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی اور بچوں نے جو اس وقت کمرے میں موجود تھے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے بڑے بھائی اور بیوی کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور یہ بتایا کہ ڈاکٹر بھٹا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر رونے کے بجائے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز میں کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک ڈاکٹر بھٹا نے آنکھیں کھول دی، بستر پر اٹھ بیٹھے، کلمہ پڑھا اور کہا کہ ڈاکٹر نور تم گواہ رہنا، میں کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوتا ہے، ہر معاملے میں انہوں نے دین اسلام کو اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے، تو پھر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں کلمے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ دوستو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شریعت محمدی کے مطابق ڈھالیں، گناہوں سے توبہ کریں، ورنہ موت کا وقت اور قبر کی سختیاں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ قبر کے مصائب بہت سخت ہیں، انسان کے برداشت سے بھی بہر ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ وقت اس لیے دیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ اس لیے دوستو اس وقت کو قیمتی بنائیں تاکہ کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔